بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹنس آف تدبر ان اسلام۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی اہل عقل کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ بہت عجیب بات ہے، اولو الالباب یعنی عقل والوں کے لیے، تاکہ وہ سوچیں اور پھر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کتنی اہم بات اس کے اندر کہی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ لکل آیت منہا زہر و بطن، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے، یعنی ایک بات ہے وہ ہیں جو لفظوں میں ہے، ایک بات ہے وہ ہیں جو معنی کے طور پر اس کے اندر موجود ہے، یعنی کچھ لائنز میں ہے، کچھ بٹوین دا لائن ہے، کچھ سطور میں ہے، کچھ بین السطور ہے۔ تو قرآن کی ساری جو گرب یعنی جو ڈیپ میننگ ہے، اس کے جو بڑے بڑے جو اس کے اندر باتیں ہیں، وزڈم، وہ اس وقت آدمی کی سمجھ میں آتی ہیں جب کہ وہ آدمی سوچے، تدبر کرے۔ تدبر کے معنی ہوتے ہیں سوچنا، یعنی کنٹمپلیشن۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے جاننا کہ قرآن جو ہے صرف اس لیے نہیں کہ اس کے لفظوں کی تلاوت کر لی جائے اور بس۔ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ کسی نان مسلم نے کلمہ پڑھا، ایکٹر نے کسی فلم میں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تلفظ جو ہے پروناؤنس کیا اس نے کچھ غلط طریقے سے، اس کو توہین کلمہ قرار دے کر اس کے خلاف ہنگامہ ہو گیا، کیس کر دیا گیا اس کے خلاف۔ کیوں؟ لوگ تلفظ کو اصل سمجھتے ہیں، صحیح صحیح دہرا دینا، جو کہتے ہیں ہندی میں اچارن کرنا، ٹھیک ٹھیک اچارن کر دو تو بس ہو گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن اتارا گیا ہے تدبر کے لیے، یعنی کنٹمپلیشن کے لیے، یعنی سوچنے کے لیے۔ جتنا زیادہ آدمی سوچے گا اتنے زیادہ قرآن کے معنی کو سمجھے گا، اور اتنا زیادہ اس کے اندر اسپریچولیٹی آئے گی، خدا سے تعلق بڑھے گا، خشوع اور تقویٰ آئے گا۔ جو بھی چیزیں چاہیے وہ سب آئیں گی تھرو تدبر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک صاحب تھے مسلمان، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل ہی الٹریٹ تھے وہ۔ تو وہ کیا کرتے تھے، قرآن کو کھولتے تھے اور اس کی سطروں پر انگلی پھیرتے تھے، ایسی یہ بھی خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ پڑھ سکتے نہیں تھے وہ، تو سطروں پر انگلی ایسے پھیرتے تھے، یہ بھی خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدت بندی۔ اس سے ان کو ثواب ملا ہوگا، کیونکہ ثواب ملتا ہے اخلاص پر۔ تو اگر واقعی اخلاص کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ
قرآن کا ریڈیوسڈ فارم ہے. اصل جو قرآن جو اتارا گیا ہے وہ اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ بے سمجھے بوجھے آپ کو دہرا دیں. نہیں، سوچیں، تدبر کریں، کنٹمپلیشن کے ذریعے سے اس میں جو معنی، گہرے معنی ہے اس کو سمجھیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ایک تو ہے کہ آپ انگلی گھما دیں اس کے اوپر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا آپ بہت اچھی طرح اس کو اچارن کر دیں. ایک یہ ہوا. ایک ایک آپ اس کو سوچیں. دیکھیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے اکنالج کرنا. اللہ کے حمد کو کرنے کا معنی ہے اللہ گلوری کو اکنالج کرنا. آپ اس کا ترجمہ چاہے کریں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے. مطلب کیا ہوا؟ اعتراف، اکنالجمنٹ اس کا، اللہ کی گلوری کا، اللہ کے رب العالمین ہونے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ پتھر یا اسٹار اور پلانٹ نہیں کریں گے، انسان کرے گا. انسان رہتا ہے ایک سوسائٹی میں، انسانوں کے درمیان ہر وقت اس کو ایسی باتیں پیش آتی ہیں جس سے اس دل میں شکایت آ جاتی ہے، کمپلینٹ آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے، ہیٹ آ جاتا ہے. یہ بالکل اٹ از بٹ نیچرل، یہ ہوتا ہے. کیونکہ سوسائٹی مینس، یہ سوسائٹی کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ ہوگی شکایت. ناممکن ہے کہ شکایت نہ ہو. اب سوچئے کہ جب دل شکایت سے بھرا ہوا ہے تو کیسے کہے گا آدمی الحمدللہ رب العالمین؟ پھر تو صرف لفظ کو دہرائے گا. کیونکہ یہ کہنے کے لیے کہ خدا تیرا شکر ہے، بہت ہی پازیٹیو دل چاہیے، بہت ہی اوپن مائنڈ چاہیے. دل میں نہ باعث ہو، نہ نفرت ہو، نہ غصہ ہو، نہ کمپلینٹ ہو. تب صحیح معنوں میں آدمی کہہ پائے گا خدایا تیرا شکر ہے، میں اکنالج کرتا ہوں تیری گلوری کا، تیری باؤنڈریز کا. تو کیسے کہے گا آدمی؟ اس میں یہ چیز اس معنی کہ امپلیسٹ ہے اس میں کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، پریپیئر کرو یہ کہنے کے لیے. یعنی الحمدللہ رب العالمین سے پہلے ایک پری کنڈیشن ہے، پری الحمدللہ ہے ایک. وہ کیا ہے؟ سوچ سوچ کر کے مینیج کرنا. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ، کمپلینٹ مینجمنٹ، ہیٹ مینجمنٹ. جو آپ کے دل میں آیا نیگیٹو تھاٹ، پہلے اس کو مینیج کیجیے، اپنے آپ کو ایک دم پازیٹیو بنائیے. بہت زیادہ آپ اپنے دل کو صاف کیجیے، پیوریفائی کیجیے. تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ساری باتیں سوچ کر معلوم ہوتی ہیں. آپ نہ سوچیں تو بس سمجھیں گے کہ زبان سے بول دیا، اس کو اچارن کر دیا تو بس ہو گیا. یہی معاملہ سارے قرآن کا ہے، سارے قرآن کا ہے، سارے قرآن کا ہے. یہ معاملہ ایمان کی آیتیں، عبادت کی آیتیں، اخلاق کی آیتیں، جو بھی قرآن میں آیتیں ہیں ان سب کا معاملہ یہی ہے. اور حدیثوں کا معاملہ بھی یہی ہے. حدیثوں پہ سوچنا ہے. بغیر سوچے کوئی حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. حدیث کا صرف ترجمہ جاننا جو ہے یہ کافی نہیں ہے، اس پر سوچنا. جیسے آپ دیکھیے
ایمان کو لیجیے، جو پہلی چیز ہے. پہلی چیز ہے ایمان. تو بخاری میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جائے گا جنت میں. اب اس کا ایک مطلب یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس کلمہ گو کے لیے جنت ہے، جو منہ سے بول دے یہ الفاظ ٹھیک ٹھیک تو بس وہ جنت میں چلا جائے گا. دیٹ از گراس انڈر اسٹیمیشن آف دی کلمہ. تو یہ جنت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، وہ صرف مل جائے گی اچارن کرنے سے. یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، کلمہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. نہیں، ایمان کا مطلب ہے وہ بول جو دریافت سے نکلا ہو، جو ڈسکوری سے نکلا ہو. جیسے وہ گریک فلاسفر جو تھا جس کو ایک ڈسکوری ہوئی اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ یوریکا یوریکا، میں نے پا لیا، میں نے جان لیا. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک لفظ تھا، صرف یوریکا ایک لفظ تھا؟ نہیں، ایک دریافت کے بعد نکلا ہوا زبان سے ایک سمندر تھا، ایک بھونچال تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ٹب میں نہا رہا تھا کپڑا اتار کر کے. آرکیمیڈیز اس کا نام بتایا جاتا ہے. تو بادشاہ نے اس سے کہا تھا کہ تم یہ بات دریافت کرو تو قتل کر دیں گے تم کو. تو جب وہ نہا رہا تھا اس وقت اس کو دریافت ہوئی اچانک. تو اتنا زیادہ اس کو تھرل آیا، کہ بھول گیا کہ مجھے کپڑا پہننا ہے، نکل کے بھاگا، یوریکا یوریکا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، آئی ہیو ڈسکورڈ. یہ ہے ایمان، یہ ہے کلمہ. دیکھیے کلمہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن میں ووجدک ضالا فہدی. کلمہ کا آغاز ہوتا ہے سیکنگ سے. پہلے آدمی کو سیکر بننا پڑتا ہے، پھر وہ مومن بنتا ہے. پہلے آدمی کو سیکر بننا پڑتا ہے، رسول اللہ سیکر بنے. یہ قرآن میں جو ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو پایا ہم نے سیکر، پھر تجھ کو ایمان کا عطیہ دیا. تو یہ ہے ایمان. تو اس میں دیکھیے ایک اصول ہے قرآن کو سمجھنے کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. یہ بات حدیث کے بارے میں بھی ہے، الحدیث یفسر بعضہ بعض. تو اب اس کو اپلائی کیجیے آپ. تو بخاری میں یہ روایت ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جائے گا جنت میں. اب آپ ایک اور چیز کو دیکھیے، قرآن کا جو پارہ 7 ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اس کو پڑھیے آپ. 7واں پارہ کا شروع، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ. یہاں پہ دیکھیے قول پر جنت بتائی گئی ہے. یہ کہا انہوں نے اس لیے ان کی جنت ملی، لیکن وہ کہنا کیا تھا؟ وہ بما عرفو، یہ معرفت پر مبنی تھا. دیٹ واز بیسڈ آن ڈسکوری. معرفت کا معنی کیا ہے؟ ڈسکوری. انہوں نے جو کلمہ بولا تھا وہ آؤٹ آف ڈسکوری تھا، وہ ایک دریافت ہوئی ان کو، پھر وہ بول پڑے. وہ سیکر پہلے تھے، سوچتے تھے
کہ میں کیوں پیدا ہو گیا, زمین و آسمان کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, اور ساری باتیں. تو سوچتے 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 انہوں نے قرآن کو پڑھا, تو قرآن میں ان کی سیکھنگ کا جواب مل گیا, ان کے تلاش کا جواب مل گیا. تب وہ کہہ پڑے کہ ہم ایمان لائے. تو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ سوچنے سے معلوم ہوتی ہیں. اگر آپ نہ سوچیں تو یہ سمجھ لیں کہ بس کلمہ گو کے لیے جنت ہے, کلمہ گو کے لیے جنت ہے, کلمہ پڑھ دیا اب جنت تو مل گئی, بس پکی ہو گئی, اب جو چاہے کرو. یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں. تو تدبر کی یہ اہمیت ہے. تدبر کے بغیر کچھ بھی نہیں, نہ ایمان, نہ عبادت, نہ کچھ. جیسے آپ دیکھیے, عبادت کو لیجیے آپ. عبادت کا مطلب ہے اللہ کی ورشپ. ورشپ کیا ہے؟ کچھ فارم ہے, ان کو دہرا دیا تو ورشپ ہو گئی. کیونکہ فقہ میں ساری بحث فارم پر ہوتی ہے, ساری بحث فارم پر ہوتی ہے. مسائل جس کو کہتے ہیں, تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ مسائل کا نام ہے عبادت. ان مسائل کو ٹھیک ٹھیک پورا کر دو. ایک عالم ایک تحریک چلا رہے تھے برسوں سے, تو وہ کیا تھا, وہ اصلاح عبادت. اس تحریک کا نام تھا اصلاح عبادت, یعنی عبادت کی اصلاح. میں نے پوچھا کہ آپ سفر کرتے تھے, بہت ادھر ادھر جاتے تھے, تو میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کی نمازوں کو کہ کیسے وہ نیت باندھی, کیسے رکوع کیا, کیسے سجدہ کیا, کیسے قرأت کی, اس کو چیک کرتے ہیں. یعنی قرأت کی ادائیگی میں غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں, رکوع میں غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں, سجدہ میں غلطی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یعنی فارم. تو اصلاح بات ان کا اصلاح فارم. سمجھ رہے کہ بس وہ ایک فارم ہے, بس اس کو ادا کر دیا تو عبادت ہو گئی. نہیں, عبادت اصل چیز ہے اسپرٹ. قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یعنی خشوع جو ہے وہ اسپرٹ ہے عبادت کی. تو اگر آپ نہ سوچیں تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھ لیں گے کہ بس ایک فارم ہے, اس کو دہرا دیا تو عبادت ہو گئی, عبادت ہو گئی تو جنت پکی ہو گئی. تو سوچیں گے تو کیا جانیں گے آپ کہ فارم اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے اسپرٹ. اور وہ اسپرٹ کیا ہے؟ خشوع. لا صلاۃ لمن لم یتخشع. اس کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو. تو جس چیز کو بھی آپ سوچیں, ہر چیز میں سوچنے کے بعد گہری باتیں معلوم ہوتی. نہ سوچیے تو گہری بات نہیں معلوم ہوگی. کل ایک صاحب سے بات ہوئی تو یہ آیت تھی کہ قرآن میں ہے کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یعنی اللہ نے اتارا ہے یہ قرآن, وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو سب تفسیروں میں اس آیت کو بس حفاظت قرآن کے اعتبار سے بتایا گیا ہے, حفاظت قرآن. تو گویا کہ اس آیت کا تعلق ہم سے نہیں رہا. جب قرآن اترا تھا 7 سینچری AD میں, تو اللہ نے حفاظت کر دی, اب وہ حفاظت ہو گئی اس کی, بس ہو گیا بس. اب یہ آیت جو ہے یعنی آج کوئی ریلیونس اس کا نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ اس آیت کا کوئی ریلیونس آج نہ ہو, وہ ایک تاریخی بیان ہو بس وہ. تو آپ کو اس میں کیسے غذا ملے گی, کیسے اس کو پڑھ کر آپ کو تھرل آئے گا, اس کو پڑھ کر کیسے آپ کے اندر بھونچال آئے گا, روحانی بھونچال, ایمانی بھونچال, تعلق باللہ کا بھونچال کیسے آئے گا؟ کیونکہ اس کو جوڑ دیا آپ نے ماضی کی تاریخ سے. میں نے کہا کہ دیکھیے
ہر آیت کا ایک آج ہے، صرف پچھلا کل نہیں ہے. ہر آیت کا ایک آج ہے، ایک پریزنٹ ہے، اس کا ایک آج کا ایک ریلیونس ہے. تبھی تو قرآن ہمیں ہلائے گا، تھرل پیدا کرے گا. یہ تو قرآن جو ایک بک ہے، بس پڑھ لو یا طاق پر رکھ دو. آج کل کسی بھی گھر میں جائے، مسلمان گھر میں تو قرآن ملے گا، دکانوں پر قرآن ملے گا، لیکن کیا کس شکل میں؟ اوپر رکھا ہوا ہوگا، سب سے اوپر، گھر میں سب سے اوپر، دکان میں سب سے اوپر. بس یہی قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں لوگ کہ سب سے اوپر رکھ دو. حالانکہ ایسا مطلب ہے کہ اس پر سوچیں، اس کے معنی کو دریافت کریں. تو یہ جو آیت ہے، اس کا بھی ایک آج کے اعتبار سے اس کا ایک ریلیونس ہے، آج کے اعتبار سے اس کا ایک مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس میں جو آیت ہے، غور کیجیے کہ کانت صرف یہ تھا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ محافظ ہے اس قرآن کا. بات تو صرف اتنی تھی. یہ کیوں کہا کہ نہ نزلنا ذکر، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو؟ یہ کیوں کہا؟ تو بات تو صرف اتنا کہنا تھا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ اس قرآن کی حفاظت کرے گا. یہ کیوں کہا کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو؟ اس پر سوچیے. اس میں سوچتے سوچتے ایک بات یہ سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ قرآن جو ہے ایک گاڈ گیون بلیسنگ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. تو یہ اس میں امپلیسٹ ہے کہ جو ہستی کسی بڑی چیز کو دے آپ کو، تو اس کا ایک کنسرن ہوگا کہ وہ محفوظ رہے، ایک کنسرن ہوگا اس کا. اٹ از بٹ نیچرل کہ قرآن جیسی ایک چیز دے رہا ہے تو اس کا ایک کنسرن ہوگا کہ وہ محفوظ رہے، محفوظ رہے، محفوظ رہے. یہ ناممکن ہے کہ وہ دے دے اور یہ نہ سوچے کہ محفوظ رہے. کوئی آدمی آپ کو ڈائمنڈ دے تو ضرور سوچے گا وہ کہ محفوظ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائے. تو سوچے بھائی کہاں رکھیں گے آپ، کہاں رکھیں گے آپ؟ لا کر آپ کے پاس ہے، کہاں رکھیں گے؟ تو اس کا ایک کنسرن ہے کہ محفوظ رہے وہ چیز. تو اس سے ایک پرنسپل ملا، ایک اصول ملا کہ اللہ نے جب ایک چیز بتواتی آپ کو دی ہے تو اللہ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے. ایک پرنسپل کیا ملا؟ عطیہ جو ہے، عطیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حفاظت. یہ ایک پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو آپ ایکسپینڈ کیجیے، اس کی توسیع کیجیے، تو کیا ہوگا؟ ہر چیز اس میں آ جائے گی جس یہ آپ کا وجود ہے. اگر آپ اس کو سچ مچ ڈسکور کریں کہ میرا یہ وجود جو ہے یہ گاڈ گیون ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، سچ مچ دریافت کے درجے میں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو یقین آئے گا ایک کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو محفوظ میں رکھے گا وہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے ہر وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے. ابھی کل مجھے معلوم ہوا کہ ایک صاحب جو بہت ہی اسٹڈی میں دیکھتا تھا ان کو تو صحت مجھے رشک ہوتا تھا. کل معلوم ہوا کہ ان کو وہ ہوگا، فالج ہو گیا، وہ پیرالائز ہو گئے. تو بیماری، ایکسیڈنٹ، موت، ارتھ کویک، طوفان، اسٹارم. ابھی آج کے اخبار میں ہے کہ ایک بہت بڑا وہ پھٹا ہے، آتش فشاں. اس سے لاوا نکل رہا ہے. تو کسی بھی لمحہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ یہ بطور ڈسکوری کیے جانے کی یہ وجود جو ہے
اللہ کا عطیہ ہے تو آپ کو کیا ایک یقین مل جائے گا، جب عطیہ ہے تو اللہ حفاظت بھی کرے گا اس کی. جب آپ اس کو دریافت کریں کہ میرا ایک بال اللہ کا عطیہ ہے، میری آنکھ، میری ناک، میرا کان، میرا منہ، میری اسپیچ کی طاقت، میرا دماغ، میری میموری، میرا چلنا، میرا پکڑنا، میرا دیکھنا، سب کچھ عطیہ خداوندی ہے. تو آپ اس سے ایک پوائنٹ آف ریفرنس ملتا ہے دعا کا آپ کو کہ خدایا تیری یہ سنت ہے کہ جب تو کوئی چیز بطور عطیہ دے کسی کو تو اس کا محافظ بن جائے. تو خدایا میں اعتراف کرتا ہوں کہ سب تیرا عطیہ ہے، اب تو اس کی تکمیل فرما، اس کی حفاظت بھی فرما. کیسی عجیب چیز ہے جو ایک آیت میں اس کے بین سطور کو پہنچنے سے ملتی ہے. دیکھیے جتنے بھی انیمل ہیں وہ کیا ہے، ان کا کنسرن سب سے بڑا سیفٹی. ہر وقت ان کو ڈر رہتا ہے کوئی ان پر اٹیک کر دے. شیر کو بھی ڈر رہتا ہے، شیر اکثر جھاڑی میں رہتا ہے، وہ میدان میں نہیں اپنے کو، جھاڑیوں میں سوتا ہے، جھاڑیوں میں چلتا ہے. اس کو بھی ڈر ہے کہ کوئی مجھ کو اٹیک نہیں کرتے. تو سپریم کنسرن انیمل کا کیا ہے؟ سیفٹی. یہی انسان کا معاملہ بھی ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کسی بھی لمحہ وہ ختم ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی بھی ارتھکویک، کوئی بھی طوفان، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، ڈیتھ، قیامت، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے کہ ہم سب کچھ کھو دیں، اچانک سب کچھ کھو دیں. تو جو انیمل کا جو کنسرن ہے وہ ہمارا بھی کنسرن ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انیمل جو ہے صرف انسٹنکٹ کے طور پر جانتا ہے اس بات کو کہ سیفٹی میرا کنسرن ہونا چاہیے. جسے آپ دانہ ڈالیں کہیں چڑیوں کے لیے تو چڑیاں ایسا نہیں جلدی کھائیں گے پھر دیکھیں گے، پھر کھائیں گے پھر دیکھیں گے. کیوں؟ ان کو سیفٹی کا خطرہ لگا ہوا ہے، کہیں کوئی مجھے مار نہ دے، کہیں کوئی اٹیک نہ کر دے. یہ تمام انیمل کا حال ہے. تو انسان جو ہے بطور انسان تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کو دریافت کرتا ہے، اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے دعا کرتا ہے کہ خدا جب تو نے بطور عطیہ مجھے یہ سب چیزیں دی ہیں تو اب تو ہی اپنی سنت اللہ جو تیری ہے اس کے مطابق اس کی حفاظت کا بھی سامان فرما. پھر یہ سوچ جو کہ آگے بڑھتی ہے. جب آپ یہ دریافت کریں کہ دنیا میں ہمیں سب چیز اتنی ساری باؤنڈریز ہیں، اللہ کی بلیسنگ ہے، یعنی یونیلیٹرل طور پر اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ سب گاڈ گیون ہے. جب اس کو سچ مچ آپ ڈسکور کریں سچ مچ تو کیا ہوتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ریفرنس ملتا ہے آپ کو کہ خدایا جب تو نے اس دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا ہے تو آخرت میں بھی اس کو کنٹینیو رکھ، جس سے یہاں دیا وہاں بھی سب چیزیں دے دے ہم کو. کتنی عجیب بات ہے جب سوچنے سے معلوم ہوتی ہے. ایک آیت پر سوچنا شروع کیا آپ نے، سوچتے سوچتے آپ یہاں تک پہنچے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیلتھ دی ہے، آپ کو ایک وجود دیا ہے، ایک زمین دی ہے بہت ہی. یہ زمین جو ہے معمولی چیز نہیں سمجھے اس کو. میں آج کہیں سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں میں جب تھا، یو پی میں جب چھوٹا تھا، جب میں تو میں چلتا تھا، یہاں گیا وہاں گیا، یہاں گیا وہاں گیا، سب لوگ چلتے پھرتے ادھر ادھر. میں جانتا نہیں تھا کہ چلنا کیا چیز ہے. پھر میں نے کتاب میں پڑھا کہ زمین جو ہے 1000 میل پر آور کی رفتار سے گھوم رہی ہے، 1000 مائل پر آور. یعنی ہماری جو گاڑی موٹر کار ہے، ہمارا ہوائی جہاز ہے، ہماری بائسکل، ہماری موٹر سائیکل سب سے تیز چلتی ہے.
تو اس نے لکھا ایک آدمی نے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کا پہیا ہے، یہاں پر آپ کوئی ایک ایک اسٹون رکھیں، کوئی بھی چیز رکھیں، تو جب گھومے گا وہ تیزی سے تو ادھر چلے جائے گا بھاگ کر کے، تو ٹکائے گا نہیں اس کے اوپر. ہم ٹکے ہوئے ہیں اس کے اوپر. آپ غور کیجیے، اتنے تیز دوڑتے ہوئے پہیے کے اوپر ہم ٹکے ہوئے ہیں. یہ گول زمین گول ہے اور گھوم رہی ہے. یہ سمجھے کہ ایک فلائنگ ویل ہے. یہ فلائنگ ویل کے اوپر کچھ رکھیں آپ تو وہ ٹکے گا نہیں، اوپر اڑ کے ادھر جائے گا. ہم ٹکے ہوئے ہیں اس کے اوپر، چل رہے ہیں، نہ تو آرام سے چلتے ہیں، نہ آرام سے بیٹھتے ہیں، نہ تو آرام سے سوتے ہیں. تو ہم ایک فلائنگ ویل کے اوپر ہیں. اس کے بعد یہ حال ہے ہمارا. یہ نعمت ہے، یہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسے ہی بلین ٹریلین چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں زندہ ہیں. یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ چلنا. جیسے میں C29 سے یہاں آیا تو ایک سینس آف ڈائریکشن ہے میرے اندر. تب آیا میں ادھر بھٹکتا ادھر بھٹکتا. سینس آف ڈائریکشن کتنی عجیب نعمت ہے. سینس آف ڈائریکشن. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو جانا ہے آفس، آپ کو جانا ہے مسجد، آپ کو جانا ہے کلب، آپ کو جانا ہے پارک، تو ایک سینس آف ڈائریکشن ہے جس کی وجہ سے آپ پہنچ پاتے ہیں. اور آپ بھٹکے ادھر ادھر. یہ پاگل آدمی بھٹکتا رہتا ہے. تو سینس آف ڈائریکشن کتنی بڑی نعمت ہے. تو بلین بلین چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں دنیا میں. تو اگر آپ اس کو دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا قائم کیا ہوا ایک پرنسپل ہے کہ جب وہ کسی کو عطیہ دیتا ہے تو اس عطیہ کی حفاظت کی ذمہ بھی لے لیتا ہے. تو اینیمل کو پتہ ہے کہ انسٹنکٹلی انسان شعوری طور پر ڈسکور کرتا ہے. جب آپ ڈسکور کریں گے تو اتنا بڑا پوائنٹ آف ریفرنس ملے گا آپ کو کہ خدا یہاں پہ تو نے مجھے دیا یونیلیٹرل گفٹ کے طور پر، تو آخرت میں مجھے دے دے یونیلیٹرل گفٹ کے طور پر. کیونکہ ایک بار دینے کے بعد تو پھر اس کو چھینتا نہیں. ایک بار دینے کے بعد اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو کنٹینیو رکھتا ہے. حفاظت کیا ہے؟ حفاظت میں کنٹینیو رکھنا. حفاظت کیا چیز ہے؟ یعنی اگر میں کہوں کہ خدا میری ہیلتھ کی حفاظت فرما تو اس کو مانے کہ کنٹینیو رکھ اس کو. تو کنٹینیوٹی اس کو آپ دریافت کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے خدا اس کو، اس نعمت کو جو تو نے دیا ہے دنیا میں، اس کو کنٹینیو رکھ، مسلسل طور پر آخرت میں مجھے ملتی رہے جنت تک. تو کیسا عجیب فیل آتا ہے. یہی وہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا. یہ وہ چیز ہے جب خود اللہ کی ایک صفت کو دریافت کریں، آپ اس صفت کے ریفرنس دے کر اللہ سے دعا کریں تو آپ انووک کرتے ہیں. انووک دیٹ از اسم اعظم. تو سوچنا کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے سوچنا. کتنی بڑی چیز ہے سوچنا. اب آج کل دیکھیے سارے دنیا میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مر کٹ رہے ہیں جہاد کے نام پر، اور پھر اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ ہارتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں. ہر جگہ جہاد، ہر جگہ وائلنس، ہر جگہ سوسائڈ بامبنگ. آخر میں کیا ہے؟ خود اپنے کو ہلاک کرتے ہیں اور پھر ذلیل ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ سوچا نہیں. وہ بس آیتیں کچھ پڑھ لی قرآن بیت کی کہ جہاد کرو، قتال کرو، بس چلو قتال کرنا، جہاد کرنا. اور آیتیں اور حدیثیں بھی ہیں، اس کو ملا کے غور نہیں کیا. مثلا ایک حدیث ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے.
تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی خود ہی کیوں دلیل کر رہے گا اپنے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تعرض من البلاء لما لا یطیق، یعنی ایسی چیز سے ٹکرا جائے جسے نپٹنے کی طاقت نہیں. بس آپ شیر سے ٹکرا جائیں، آپ ہاتھی سے ٹکرا جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ خود کچلے جائیں گے، آپ خود مارے جائیں گے. تو بس حدیث لے لیا کہ سب قتال ہے، جہاد ہے، وہ لڑنا ہے. اور یہ نہیں کہ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، ہر عمل تمہارا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ ریزلٹ ملے جو آپ چاہتے ہیں تب تو ایکشن ہے، نہیں تو ایکشن نہیں ہے. نہیں تو ایکشن نہیں ہے. تو ہر چیز بلا سوچ سمجھ ہو رہی. کل میرے پاس ایک صاحب ٹیلی فون آیا، ان کہا کہ ہم ایک جلسے میں گئے، وہاں پر دعائیں ہو رہی تھیں، خدا سارے عالم کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے. کہا کہ دیکھیے کتنا اچھا ماحول وہ تھا کہ ساری دنیا کی دعائیں کر رہے ہیں وہ. میں نے کہا یہ دعا نہیں ہے، یہ اس کو آپ دعا سمجھتے ہیں؟ ساری دنیا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ اہلک الکفرۃ والمشرکین، خدا ہلاک کر دے ان لوگوں کو. یہ بھی دعا ہے، اس کا وہ بھی دعا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ الیہ یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف اٹھتا ہے پاک کلمہ، اللہ کی طرف جاتا ہے پاک کلمہ، اور عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے، اوپر لے آتا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ دعا کے موافق عمل، یعنی ایکشن اکارڈنگ ٹو دعا، دعا کے موافق عمل. تو میں نے کہا وہ کیا ہے عمل؟ آپ سارے عالم کی دعائیں کر رہے ہیں اور دل میں نفرت بھری ہوئی ہے، تو موافق عمل نہیں کیا آپ نے. دل میں یہ ہے کہ ظلم کر رکھا ہے، یہ کانسپریسی کر رہے ہیں ہمارے خلاف، یہ ہم کو ستاتے ہیں. دل میں تو یہ ہے نفرت بھری ہوئی، اب دعا کر رہے. تو دیکھیے دعوت سے پہلے ہے کیا؟ نفرت کو ختم کرنا. دعوت سے پہلے خیر خواہی. مت دعا کرنے سے اگر لوگوں کی اصلاح ہو جائے کرے تو حضرت نوح کا بیٹا جو ہے گمراہ نہ ہوتا، حضرت ابراہیم کے باپ جو ہے وہ گمراہ نہ ہوتے، رسول اللہ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ گمراہ نہ ہوتے، کیونکہ دعائیں تو خوب کی ان لوگوں نے. تو اس آدمی کو نے اپنا حصہ ادا نہیں کیا، یہ دعا جو ہے وہ کارگر نہیں ہوئی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دائی کا درجہ ملے آپ کو، دائی کا، تو سب سے پہلے آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بننا پڑے گا. اپنے دل سے لیٹرل طور پر نفرت کو ختم کرنا پڑے گا. نفرت اور دعوت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب کیسے سوچنے سے معلوم ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگ دعوت کو اناؤنسمنٹ سمجھتے ہیں، اناؤنس کر دیا دعوت ہو گئی. نہیں، دعوت کا مطلب ہے ویل وشنگ، خیر خواہی. انی لکم ناصح. اگر دل میں آپ کے خیر خواہی نہیں ہے تو دعوت نہیں ہے، پھر وہ دعوت نہیں ہے. وہ کل میرا یہاں ریڈیو پر وہ ٹیلی فون پر ایک خطاب تھا یہاں سے امریکہ کے لیے. یعنی میں نے ٹیلی فون پر ایڈریس کیا 30 منٹ، وہ امریکہ میں لوگوں نے سنا. تو اس پاس سوال جواب تھا آدھ گھنٹے کے خطاب کے بعد. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ دعوت امریکہ میں دعوت نہیں دیتے لوگ، خالی کھاتے کماتے ہیں. تو انہوں نے نام لیا کچھ لوگوں کو، دیکھ فلاں صاحب دعوتی کام کر رہے ہیں. تو میں جانتا تھا ان لوگوں کو. میں نے کہا وہ لوگ جو ہیں دعوت کے ساتھ دعوت کی بولی بولتے ہیں، یعنی اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اسلام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اور دعوت بھی دے رہے ہیں. یہ دعوت نہیں ہے. یہ
یہ اپنے پرائڈ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے آپ امریکہ سے نفرت کو ختم کیجیے، نفرت کو ختم کیجیے. اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوگا، دعوت کی بگننگ ہوگی. تو سارا معاملہ بے سوچ سمجھے کر رہے ہیں لوگ. حالانکہ ہر چیز میں سوچ جڑی ہوئی ہے، تفکر جڑا ہوا ہے، تدبر جڑا ہوا ہے، سوچنا جڑا ہوا ہے. یعنی عبادت جو ہے سوچ کر ہوتی ہے تب عبادت ہوتی ہے. ایک حدیث ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمل کرتا ہے وہ، ولا یجزا الا بقدر عقلہ، مگر اس کو انعام ملتا ہے، اس کو بدلہ ملتا ہے صرف اپنی عقل کے برابر. جتنی عقل اتنا انعام. بہت عجیب ہے. مطلب سوچ کر کے آپ نے جتنا جانا تھا، سوچ کر کے آپ نے جتنا آپ کو ڈیولپ کیا تھا، سوچ کر کے آپ نے جتنا زیادہ آپ کو اس کی گہرائی تک پہنچے تھے، اس کے اعتبار سے آپ کو ملے گا ریوارڈ. بس یعنی کہ فارم دہرا دیا تو بس ہو گیا، سب کچھ مل گیا. کیونکہ عبادت بقدر عقل ہوتی ہے، ایسی دعوت بقدر عقل ہے. ہر چیز کا تعلق عقل سے ہے. قرآن میں بار بار ہے افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون، کہ تم سوچتے نہیں، اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ بار بار آیا ہے. یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ اسلام کسی فارم کا نام نہیں ہے، کسی ریچول کا نام نہیں ہے، کسی رسم کا نام نہیں ہے، پیدائشی سرٹیفکیٹ کا نام بھی نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیدائشی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں تو اس کا نام بھی اسلام نہیں. سوچ کر آپ لوگ اپنی شخصیت بناتے ہیں، اس شخصیت کا نام اسلام ہے. سوچ کر کے، سوچے سمجھے، سوچ سمجھ کر جو آپ اختیار کرتے ہیں وہی آپ کا دین ہے، وہی آپ کا دین ہے. اسی کو کہا جاتا ہے ڈسکوری، دریافت. تو ایمان کے پہلے دریافت ہے، عبادت کے پہلے دریافت ہے، حج کے پہلے دریافت ہے، دعوت سے پہلے دریافت ہے. یعنی اس چیز کو جاننا، جو اس کی حقیقت کو جاننا، اس کے بعد مطابق اپنے کو ڈھالنا، تب جا کر وہ عمل جو آپ کریں گے اس میں عقل شامل رہے گی، اور تب وہ اللہ کے ہاں ریوارڈیبل ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو ڈیولپ کریں، اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہی سب کچھ ہے میرے نزدیک. تو ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اعلیٰ معرفت چاہیے. وہ رسالہ پڑھتے ہیں، رسالہ کے ریڈر ہیں. وہ کہا کہ آپ قرآن، وہ آپ رسالہ میں ذکر کرتے ہیں معرفت اعلیٰ کا، تو مجھے وہ چیز چاہیے، وہ کیسے حاصل کروں؟ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ بابری مسجد توڑی گئی تھی 1992 میں، تو اس کو لے کر کے آپ کو نفرت ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے توڑا؟ کہا وہ تو فطری چیز ہے، وہ تو رہے گی. تو میں نے کہا پھر آپ کو معرفت اعلیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ معرفت اعلیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھیے، سنیے، انہوں نے ایک مسجد توڑا، بابری مسجد کو. انڈیا میں ابھی بھی 5.5 لاکھ مسجدیں ہیں، 5.5 لاکھ. یہ الفاظ جو ہیں فرشتوں میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، جو میں نے کہا تھا ٹیلی فون پر.
کہ اگر وہ انڈیا کے ساری مسجدوں کو توڑ ڈالیں، ساری 5 لاکھ مسجد سب کو توڑ ڈالیں، ایک بھی مسجد دنیا میں نہ رہے، تب بھی میرے اندر کوئی ہیٹ نہیں آئے گا. کیوں؟ تب بھی میں کہوں خدایا اس سے بڑی مسجد موجود ہے ابھی میرے لیے، یہ زمین وہ سپر مسجد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. یہ حدیث ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. تو اگر توڑنے والا کوئی ساری مسجدوں کو توڑ ڈالے، ایک مسجد باقی نہ رہے، تب بھی میرا شکر بھنگ نہیں ہوگا، میرا شکر زائل نہیں ہوگا. کیوں؟ میں کہوں خدایا یہ تیری زمین ابھی موجود ہے، وہاں میں سجدہ کر سکتا ہوں تیرے لیے. تو کہا، میں نے کہا آپ کے اندر یہ بوتا ہے کہ نہیں بوتا ہے؟ نہیں تو پھر اعلیٰ معرفت کی بات مت کیجیے. تو چپ ہو گئے. وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی درجہ ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اس کے بارے میں کیا بولیں. وہ دیکھیے رسول اللہ سے کعبہ چھن گیا تھا، کعبہ، اور نکال دیا گیا آپ کو مکہ سے، چلے گئے مدینہ. وہاں جو تقریر کی تھی آپ نے، کیا تقریر کی تھی؟ کیا کتنے ظالم ہیں، مجھ سے کعبہ چھین لیا، مجھ سے وطن چھین لیا، میرا گھر چھین لیا. یہ کیا تقریر کی انہوں نے جا کر کے وہاں مدینہ میں؟ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگو، یہ تقریر موجود ہے سیرت ابن ہشام میں، ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگو، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو. یہ درجہ جب آپ کو ملتا ہے، ہر چیز آپ کو حذف ہو جاتی ہے. سپریم پرسن صرف خدا رہ جاتا ہے. خدا جب رہتا ہے. کل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ وہ بالکل نعوذ باللہ وہ بلائنڈ فالوور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جو تھے کبھی انہوں نے رسول اللہ سے اختلاف نہیں کیا. تو یہ اس آدمی نے جو ایک سیکولر مورخ ہے، تو اس نے کہا کہ ابوبکر جو تھے وہ رسول اللہ کے بلائنڈ فالوور تھے. یہ چھوٹی بات ہے. بلائنڈ فالوور نہیں تھے. رسول اللہ کا ابوبکر کا ویو لینتھ ایک ہو گیا تھا. رسول اللہ کا اور حضرت ابوبکر کا ویو لینتھ ایک ہو گیا تھا. یہ ہے اصل بات. چنانچہ آپ دیکھیے کتنا بڑا درجہ تھا ان کے شعور کا. رسول اللہ کی وفات ہوئی اور سارے لوگ پریشان تھے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. بہت پریشان تھے. حضرت ابوبکر آتے ہیں، وہ سب مدینے سے باہر تھے، آئے اور دیکھا کہ آپ کا باڈی جو ہے لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر ہے. چادر اٹھائی آپ نے، حضرت ابوبکر نے، اور کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کو پوچھتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد مر گئے. جو خدا کو پوچھتا تھا تو وہ جانے کہ خدا زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. یہ ہے معرفت اعلیٰ کا درجہ. سب کچھ کھو کر بھی آپ کو خدا ملا ہوا ہے تو آپ کافی ہے آپ کے لیے. کیسی عجیب تھا ان لوگوں کا درجہ معرفت. اس وقت جب کہ رسول اللہ کی باڈی رکھی ہوئی ہے اور سب لوگ سراسیمہ ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، اس وقت ان کے زبان سے جملہ نکلا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور یہاں کیا حال ہے؟ ایک مسجد ٹوٹ گئی تو بس قیامت آ گئی.
آپ کے کہنے کا بوتا اگر آپ کے اندر ہو تو ڈالو سارے مسجدیں، پھر بھی میرا خدا زندہ ہے، پھر بھی یہ زمین موجود ہے، پھر بھی میری پیشانی سلامت ہے سجدہ کرنے کے لیے. یہ اس درجے پر جب آپ پہنچتے ہیں شعور کے، تب آپ کو اعلیٰ معرفت ملتی ہے. اعلیٰ معرفت اس سے پہلے نہیں ملتی ہے. جب برٹش یہاں حکومت تھی تو ایک شاعر تھے، وہ مجاہد آزادی بھی تھے وہ، تو ان کو جیل میں ڈال دیا. غالباً فیض احمد فیض کا قصہ ہے یہ. جیل میں بند کر دیا انگریزوں نے. تو وہاں پر انہوں نے شعر کہا تھا. اس مجاہد آزادی جو تھے وہ شاعر، انہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ زندہ میں تو مجھ کو ڈال دیا، ایسا ہے وہ زندہ تو نے، مگر پرواز جو میری روک سکے ایسی بھی کوئی دیوار اٹھا. مطلب یہ دیواریں جو ہیں پھر بھی میری فکری پرواز باقی ہے. یہ ہونا چاہیے آپ کا بوتا آپ کے اندر. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، خدا زندہ ہے، حی ابدی طور پر، اور ہر وقت میں اسے کنٹیکٹ کر سکتا ہوں. وہ الحی القیوم. ہر وقت میں اللہ کو ذکر کر سکتا ہوں، ہر وقت میں اللہ کو سجدہ کر سکتا ہوں، ہر وقت میں اللہ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہوں. تو بقیہ چیزیں رہیں نہ رہیں وہ میرے لیے سیکنڈری درجہ رکھتی ہیں. تب جا کر معرفت اعلیٰ ملتی ہے آپ کو. لوگوں کا حال ہے کہ معرفت کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی پرائز دینا نہیں چاہتے. پرائز دیے بغیر، پرائز دیے بغیر. اس سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایک چیز مجھے بہت پسند ہے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک امریکن رائٹر جو نان مسلم ہے، کرسچن ہے، اس نے بہت گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کیا. تو یہ لوگ، ان لوگوں کی بات ہے کہ وہ آبجیکٹو طور پر چیزوں کو پڑھتے ہیں. وہ مسلمان تو سبجیکٹو طور پر پڑھتے ہیں، سبجیکٹو طور پر. یہ کوئی بڑی بات مسلمانوں کی کتاب مجھے نہیں ملتی. بہت عجیب بات ہے، مسلمان کی کتاب میں کوئی بڑی بات نہیں ملتی. بس خطابت، شاعری، انشا پردازی، یہ سب ہوتا ہے. اور جو نان مسلم جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، بڑی بات کہہ پاتے ہیں وہ. تو امریکن ہے وہ، اس نے لکھا ہے کہ دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. اسلام کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ اللہ ہے. یعنی ہر چیز سیکنڈری، ہر چیز سیکنڈری، ہر چیز سیکنڈری. صرف اللہ ہی جو سپریم کنسرن ہے وہ. مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ چھوٹی چیزوں میں جیتے ہیں وہ. ذرا سے کسی نے کچھ کر دیا تو بس بڑے کٹے، کسی نے کارٹون چھاپ دیا تو بڑے کٹے، کوئی کتاب چھاپ دی تو بڑے کٹے، کوئی مسجد توڑ دی تو بڑے کٹے، کسی کلمہ غلط تلفظ کر دیا تو بڑے کٹے. اس معنی کہ انہوں نے ابھی معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے خدا سے ابھی تعلق ہی قائم نہیں کیا. بڑی دریافت ان کو نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں بلجھے ہوئی ہیں. بڑی دریافت ان کو ہوئی نہیں ابھی. بڑی دریافت اگر ہو جائے، جیسے میں اپنا قصہ بتاؤں، 2 تجربہ. میں C29 میں ایک بار ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو اسکوٹر سے آئے تھے وہ، 3 ویلر سے. وہ 3 ویلر والا کچھ پیسہ مانگ رہا تھا، اس کو یاد نہیں کتنا مانگ رہا تھا وہ. تو بڑی بحث اس کی کرتے رہے وہ. بڑی مشکل سے اس کو جتنا دیا انہوں نے، اس کے بعد میرے پاس آئے. تو میں نے پوچھا کہ اتنی دیر سے بحث کیوں کر رہے تھے آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا پیسہ مانگ رہا تھا وہ، پھر واپسی کے لیے میرا کرایہ نہ رہتا، اس کو دے دیتا. فرض کے 50 روپئے مانگ رہا تھا،
تو پھر 50 روپये دے دیتے، تو اس کے بعد ان کے نہیں تھا پیسہ 50 روپये دینے کے لیے، تو چاہتے تھے کہ اتنا دوں تاکہ واپسی کے لیے بھی کرایہ رہے میرے پاس. پھر ایک اور شخص آیا، تو اس نے بھی کچھ بڑھ کر، اکثر بڑھ کر کرایہ مانگتے ہیں یہ لوگ، آپ جانتے ہیں، تو بڑھ کر کرایہ مانگا تو فوراً اس کو نکال کے دے دیا، یعنی اس نے کوئی بحث نہیں کی. تو میں نے غور کیا کہ آدمی کوئی بحث نہیں کیا اس نے، فوراً کرایہ دے کر میرے پاس آئے گا اوپر. تو وہ پیسے والا آدمی تھا، اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، تو اس کو پرواہ نہیں تھی کہ میں اگر دے دوں 100 روپئے اس کو تو میرے پاس واپسی کے لیے کرایہ نہیں رہے گا. تو مسلمانوں کا حال یہی ہے، ان کی جیب نوٹوں سے خالی ہے، تو ہر بات میں لڑتے ہیں وہ. ان کی جیب یعنی معرفت کے نوٹوں سے خالی ہے، ان کی جیب دریافت کے نوٹوں سے خالی ہے، ان کی جیب سچائی کے نوٹوں سے خالی ہے. تو لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں. لیکن جس کی جیب میں معرفت کے نوٹیں بھری ہوئی ہوں وہ لڑے گا نہیں، کہا کہ نہیں 100 روپئے 200 روپئے لے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس اور بہت زیادہ میرے پاس ہے. تو اپنی دریافت کو بڑھائیے، اپنی ڈسکوری کو بڑھائیے، تب آپ کو اعلیٰ معرفت ملے گی، تب آپ کو یعنی اللہ سے قربت کا یہ لذت ملے گی. آپ کو قربت و خداوندی کتنی لذیذ چیز ہے، اس سے مسلمان بے خبر ہے، اس سے بے خبر ہے وہ، کیونکہ ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، تھنکنگ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے. معرفت نہیں ہے تو ڈسکوری نہیں ہے، ڈسکوری نہیں ہے تو اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر زندگی بالکل سوکھی پڑی ہوئی ہے، زندگی میں کوئی جان نہیں. ہر آدمی ایک سوکھا ٹھونٹھ کی مانند ہے، سرسبز شاداب درخت کی مانند نہیں. ایک ہے ٹھوٹا، ایک ہے ٹھونٹھ، ایک ہے شاداب درخت. آج کل کے مسلمان سب ٹھونٹھ بنے ہیں، ٹھونٹھ، شاداب درخت نہیں، کیونکہ معرفت نہیں. چھوٹی چیزوں میں جیتے ہیں، ٹریول چیزوں میں جیتے ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑی بات جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، جس کو ہمیں اپنا کنسرن بنانا چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ معرفت آئے، بڑی معرفت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Mr. Ashfaq Rahmani Mohammed صاحب from لاہور پاکستان. مولانا انہوں نے لکھا ہے I believe a journey of 1,000 miles started with only one. I always like your thoughts and approach. It's really a way of preaching Islamic thoughts. اب میں سوال لیتا ہوں، یہ مسٹر منصوب علی نے نئی دلی سے لکھا ہے. اسلام ہمیں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اچھا ویوہار کرنے کی نصیحت دیتا ہے، تو کیا دعویٰ ورک میں ہم سوشل ایشو کے بارے میں غور فکر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں ہمیں پرائرٹی کے اصول پہ چلنا پڑتا ہے. دنیا میں ایشوز تو بہت سارے ہیں، تو پڑوسی کے حقوق ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن اب اس کو ہم موومنٹ نہیں بنا سکتے، مشن نہیں بنا سکتے. ایک ہے کوئی صورتحال پیش آئی تو آپ نے وہاں حق ادا کیا، جو آپ کی ڈیوٹی تھی وہ پورا کیا آپ نے. ایک اسی کو مشن بنانا. تو ہم دعوت کو مشن بنائیں گے اور بقیہ جو چیزیں ہیں اس کو سیکنڈری درجے کو اس کو ضرور پوری کریں گے اس کو.
تو مسئلہ یہ پرائرٹی کا ہے، پرائرٹی کا. ہماری پرائرٹی دعویٰ مشن ہے، اور باقی چیزیں بھی ہماری شامل ہیں ہماری ڈیوٹی میں، لیکن وہ سیکنڈری درجے میں شامل ہے، چاہے وہ ملی ورک ہو یا سوشل ورک ہو یا کوئی اور ورک ہو. کیونکہ دیکھیے دعویٰ مشن کیا ہے؟ ایٹرنل لائف کے بارے میں لوگوں کو بتانا. یہ جو سوشل ورک ہوتے ہیں یہ تو وقتی طور پہ ہوتے ہیں، وقتی طور پر آدمی کو کچھ مدد کر دیا آپ نے، لیکن انسان کا بڑا معاملہ جو ہے وہ تو آخرت کا ہے، ایٹرنیٹی کا ہے، ایٹرنل لائف کا ہے. تو اس کی اہمیت تو بلین ٹریلین ٹائم زیادہ ہے. تو زیادہ اہم کو چھوڑ کر کے کم اہم پر ہم اگر اب اپنے کو بالکل ڈیڈیکیٹ کر دیں یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے اپنے مشن میں دعوت کو سپریم رکھا ہے، باقی چیزوں کو سیکنڈری درجے میں لیا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ رسول اللہ اور صحابہ تنہائی میں اللہ کو کیسے یاد کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بتائیں. تنہائی کو الگ طریقہ نہیں تھا، جو صوفیان نکالا وہ طریقہ ان کا نہیں تھا. مراقبہ کرنا اور ذکر بلجر کرنا اور طرح طرح کے جو ورزشیں ہیں تصوف، وہ طریقہ ان کا نہیں تھا. بس سوچنا اور سوچ کر اللہ کی گلوری کو یاد کرنا، یہ تنہائی میں تھا، یہ سب کچھ موجودگی میں ہوتا تھا. تو الگ طریقہ جو صوفیان نکالا کہ حجرے میں بیٹھ کر کے مراقبہ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا، نہ صحابہ کا طریقہ تھا. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے، مولانا معرفت اور خوف الہی کا آپس میں کیا تعلق ہے، وضاحت فرمائیں. دیکھیے معرفت کا نتیجہ ہے خوف الہی. معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ بیک وقت دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، محبت بھی اور خوف بھی. اشد حب للہ بھی ہے اور ولم یخشى الا اللہ بھی ہے. تو معرفت آپ کرتے ہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، جو بلیسنگ والا ہے، جس کی رحمتیں بے شمار ہیں، جو دینے والا ہے. اس اعتبار سے آپ کو محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ خدا جو ہے عادل بھی ہے، وہ انصاف بھی کرتا ہے. تو انصاف کی وجہ سے ہمیں پکڑتا بھی ہے، اگر ہم سرکش بن جائیں تو ہمیں پنشمنٹ بھی دیتا ہے. اس طرح سے خوف پیدا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا نہیں کہ صرف دینا ہی دینا ہے. جسے ایک پیڑ آپ کو پھل دیتا ہے لیکن پنشمنٹ نہیں دے سکتا وہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے عادل ہے ساتھ ساتھ، یعنی وہ رحیم و کریم بھی ہے اور عادل بھی ہے. تو رحیم کریم ہونے کے ساتھ ایک اعتبار سے آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور عادل ہونے کے اعتبار سے آپ کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے سرکشی کی تو مجھے میری پکڑ ہو جائے گی. تو معرفت سے دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے آپ معرفت آپ کو ہو فرض کی برف کی تو وہاں ڈر نہیں پیدا ہوگا، لیکن شیر کی معرفت ہو تو ڈر پیدا ہو جائے گا. تو معرفت سے جڑا ہوا ہے وہ. تو اللہ کی معرفت میں بیک وقت دو چیزیں آتی ہیں، محبت بھی اور خوف بھی. اللہ کا رحیم ہونا آپ کو محبت پیدا کرتا ہے اللہ سے، اور اللہ کا عادل ہونا آپ کو خوف پیدا کرتا ہے کہ اللہ سے پکڑ نہ لے آپ کو آخرت میں. تو دونوں چیزیں معرفت کا حصہ ہے. مسٹر عبد الوہاب نے دلی سے لکھا ہے، مولانا قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدے اٹھانے کے لیے بنائی ہے. مولانا یہ آیت انسان کو کیا سبق دیتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں.
اس کا سبق یہی ہے کہ آپ اللہ کو اپنا سب کچھ بنائیں. آپ کے اللہ جو ہے ایوری تھنگ بن جائے، سب کچھ بن جائے. کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی عطیہ ہے. ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سانس لینا، سب کچھ اللہ کا عطیہ ہے. تو یہ احساس جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ احساس تعلق باللہ کو بڑھاتا ہے. جتنا زیادہ آپ اس کو دریافت کریں گے کہ سب کچھ اللہ سے ملا ہوا ہے آپ کو، اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی زیادہ تعلق پیدا ہوگا. بات بہت زیادہ واضح ہے میرے خیال سے. مسٹر نودیپ کپور نے دلی سے لکھا ہے، From your talks, it is quite evident that in older times, Muslims were the most positive people in this world. Then what is the reason for today's Muslims becoming negative? Kindly explain. یہ بہت بڑا سوال ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں مسلمانوں کی جو نگیٹیوٹی شروع ہوئی ہے وہ 19ویں صدی شروع ہوئی ہے، 19 سینچری سے. 200 سال کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے. 19 سینچری اور 20 سینچری، یہ 200 سال میں یہ نگیٹیوٹی ڈیولپ ہوئی ہے. یہ کیسے؟ اس طرح ہوا کہ یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں انہوں نے نیچر کو ایکسپلور کیا، نیچر کو ڈسکور کیا. اس طرح انہیں ایک نئی طاقت مل گئی. پہلے زمانے میں طاقت کیا تھی؟ تلوار کا نام طاقت تھا بس، اور کوئی چیز طاقت حیثیت کی تھی. اب انہوں نے ایک ایسی چیز طاقت دریافت کی جو 1000 ٹائم زیادہ بڑی تھی. مطلب پانی کنورٹ کیا انہوں نے اسٹیم پاور. ایک پانی کو اسٹیم پاور بنانے کے معنی کیا ہوئی؟ بہت بڑی طاقت مل گئی ان کو. انجن چلنے لگے، جہاز پانی میں تیرنے لگے. پیٹرول کو انہوں نے کنورٹ کیا، اس کو کاریں دوڑنے لگی، ہوائی جہاز اڑنے لگے. تو نیچر میں کچھ چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اس کو ڈسکور کیا انہوں نے. تو ظاہر ہے کہ اس بات کو ان کو دنیا میں ڈومینیٹ کرنے لگے. وہ دنیا میں ڈومینیٹ کرنے لگے. وہ ایک فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہر کے شمشیر زرد سکہ بنا مش خانند. جو تلوار چلاتا ہے اسی کا دبدبہ ہوتا ہے، وہی ڈومینیٹ کرتا ہے. اب یہ نیا دور آ گیا، تلوار آپ کی بیکار ہے. اب جو میکینیکل پاور ہے، جس کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس ماڈرن سائنس ہے، وہ اس کا دبدبہ رہے گا، کیونکہ وہ 1000 ٹائم زیادہ بڑی چیز کو مل گئی. ماڈرن انڈسٹری جو ہے، پہلے زمانے میں انڈسٹری ہوتی تھی اس کو کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ سے کرتے تھے کچھ ایسے ہی. ماڈرن انڈسٹری نے بہت بڑا یعنی موقع دے دیا ان لوگوں کو. تو جب ایسا ہوا، اس زمانے میں مسلمانوں کا پولیٹیکل ڈومینیشن تھا، مسلم امپائر قائم تھی. یعنی ترکی میں آٹمان امپائر تھی، انڈیا میں مغل امپائر تھی، اور مصر میں فاطمید امپائر تھی. یہ سب انہوں نے یعنی ان کے مقابلے میں سب کمزور ہو گئے. لوگ سب لوگ کہیں چلے گئے. تو ساری دنیا میں دبدبہ جو قائم ہو گیا وہ ان لوگوں کا قائم ہو گیا. مسلمان جو دبدبہ قائم تھا ان کا سب دبدبہ ختم ہو گیا ان کا دبدبہ. یہاں سے ہیٹ شروع ہوئی. ہیٹ جو ہے یہاں سے شروع ہوئی. یعنی ان کا جو پولیٹیکل پاور جو ہے جو ختم ہوا، جو انسیٹ کیا انہوں نے، وہاں شروع ہوئی. ایک امریکن پروفیسر آیا تھا
اپنی بیوی کے ساتھ، تو مجھ سے ملا تھا وہ، تو میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ لال قلعہ دیکھنے گیا. تو میں بیوی سے کہا میں نے کہ دیکھو یہ لال قلعہ جو ہے یہ مصیبت ہے مسلمانوں کی. کیوں؟ جب وہ دیکھتے ہیں لال قلعہ تو ان کو اپنی گلوری یاد آتی ہے. ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے، ہم نے تاج محل بنایا تھا، ہم نے لال قلعہ کھڑا کیا تھا، ہم نے قطب مینار بنایا تھا. تو یہ ہے پیدرم سلطان بود، اور اسے دوسرے چھین لیا. تو سب کو یوزر پر سمجھتے، یوزر پر، یہاں سے ہیٹ شروع ہوئی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی تھنکر نہیں پیدا ہوا ایسا جو ان کو بتائے کہ قرآن کی ایک آیت یاد دلائے ان کو. کوئی تھنکر نہیں، ایک بھی نہیں اس مسلم ورلڈ میں پیدا ہوا. 200 سال بیت گئے، ایک بھی نہیں پیدا ہوا جو ان کو ایک آیت یاد دلائے قرآن بیت. وہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس. یعنی پولیٹیکل ڈومینیشن جو ہے کسی ایک کی مناپلی نہیں ہے. بڑی عجیب آیت ہے یہ، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ پولیٹیکل ڈومینیشن جو ہے وہ کسی ایک کی مناپلی نہیں ہے. کبھی ایک کے پاس رہی، کبھی دوسرے کے پاس رہی. کوئی تھنکر کھڑا ہوتا، کوئی بتاتا مسلمانوں کو کہ 800 سال تک تمہارا ڈومینیشن تھا، وہ کہا ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہوگا، اس پر نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مان لو اس کو. 800 سال تک دنیا تمہارا دبدبے کو مانتی رہی، اب تم ان کو مان لو. یعنی 800 سال تک مسلمان کا دبدبہ رہا ہے افریقہ اور ایشیا میں، عرب تک. دنیا نے تسلیم کر لیا اس کو، تبھی تو قائم رہا. اب تم ان کا مان لو. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دبدبہ ہوتا ہے، دبدبہ، یہ کسی کو مناپلی نہیں ہے، کبھی ان کا کبھی ان کا. تو کوئی ایک بھی ایسا تھنکر نہیں پیدا ہوا مسلمانوں میں جو مسلمانوں کو یاد دلاتا. اسی میں جی رہے ہیں، آج بھی جی رہے ہیں، آج بھی کوئی نہیں پیدا ہوا. ہمارے مشن کے باہر کوئی نہیں بتانے والا ایک بات، ہمارے مشن کے باہر کوئی نہیں بتانے والا. ہر آدمی تاریخ کے بڑائیاں بتاتا ہے. اور یہ جو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے کہ دبدبہ جو ہے وہ کبھی ان کا کبھی ان کا، مناپلی نہیں ہوتی کسی کی دبدبہ کے معاملے میں. تو ان کے ہیٹ جو ہے ٹوٹتی نہیں. جب ان کو آئیڈیالوجی دی جائے، سوچنے کا نیا ایک طریقہ بتایا جائے، وہ آیتیں یاد دلائی جائیں، اور اس میں دیکھیے یہ دبدبہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں بتایا کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ ہے ٹیسٹ پیپر. جیسے یہ پانی ہے تو پانی یہ نعمت ہے، پانی جو ایک نعمت ہے یہ. لیکن یہ پولیٹیکل پاور جو ہے یا دبدبہ جو ہے یہ نعمت نہیں اس سے میں، یہ ٹیسٹ پیپر ہے. تو ٹیسٹ سب کا لیا جائے گا، ایک ہی کا تو نہیں لیا جائے گا. کہ دنیا میں تم کو بڑائی ملی، تم کو پاور ملا، تو کیا کیا تم نے، اس کا ٹیسٹ. تو ٹیسٹ لیا گیا. اس سے پہلے ان کا رومنس کا لیا گیا، ایرانینس کا لیا گیا، مسلمانوں کا لیا گیا، برٹشرس کا لیا گیا. یہ سب ٹیسٹ ہوتا ہو رہا سب کا. تو کوئی ایک بھی مسلم فکر پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں کو یہ بتائے اور ان کو پیسیفائی کرے، ان کو دوبارہ ان کی نیگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو تھنکنگ بنائے. کسی نے کیا ہی نہیں، اس لیے وہ کنٹینیو کر رہی. آج تک وہی چل رہا. ہمارا جو مشن ہے، مشن یہ کہ یہ ڈسکنٹینیو ہو تھنکنگ، تاکہ مسلمان پازیٹیو تھنکر بنے، نیگیٹیوٹی کو ختم کرے. تبھی دنیا میں ان کو مقام ملے گا، تبھی دعوتی کام کر سکیں گے، تبھی جنت ملے گی ان کو. نہیں، جنت بھی ملنے والی نہیں ہے. یہ بہت ہی رسکی ہے یہ چیز، نفرت کرنا دوسروں سے. آپ کو حق نہیں نفرت کرنے کی، آپ کو نفرت کرنے حق نہیں. قرآن میں دیکھیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو دیتا ہے پولیٹیکل پاور. تو تل ملک منتشا، تو من تشاء، وتذل من تشاء.
یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس کو پولیٹیکل پاور دے کس کو نہ دے. تو آپ کو شکایت کیوں ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ شکایت کیوں ہے آپ کو؟ یہ بہت نازک بات ہے یہ. لیکن بدقسمتی سے جتنے تھنکر پیدا ہوئے عرب دنیا میں اور نان عرب دنیا میں, سب وہی ریئیکٹ کرنے والے تھے, سب ریئیکٹ کرنے والے تھے. اب ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو آگے بڑھائے اور لوگوں کے اندر ڈی تھنکنگ آئے, لوگ اپنی نگیٹیوٹی کو بدلیں, پازیٹیوٹی لائے اپنے اندر, تاکہ دنیا بھی انہیں میں کامیابی ملے اور آخرت میں ملے کامیابی. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, قرآن کے ساتھ حفاظت کا معاملہ کیا گیا. قرآن سے پہلے کے صحیفے کی خدا نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے, بِمَسْتُحْفِظُوا کا لفظ وہاں پر آیا ہے. یعنی اس سے پہلے جو کتابیں اتری تو انہی لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو محفوظ رکھیں. بِمَسْتُحْفِظ ان سے چاہا گیا تھا کہ حفاظت کریں وہ. تو دو فیز ہیں اصل میں, دو فیز ہیں. پہلا فیز وہ تھا کہ پرافٹ کے جو فالوورس تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کی محفوظ رکھیں, لیکن وہ ناکام ہو گئے, محفوظ نہیں رکھ سکے وہ. تب خدا نے کیا اپنے ذمہ لے لیا, کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ پیش آ گیا تھا. وہ آیت کس طرح بِمَسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ, من کتاب اللہ, بِمَسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ. یعنی پچھلی امتوں کو کہا گیا تھا کہ یہ کتاب جو تم کو دی گئی ہے اس کو محفوظ رکھو. ان کی اپنی ذمہ داری پر چھوڑا گیا تھا اس کو. یہ فرسٹ فیز تھا نبوت کا. تو وہ ناکام ہو گئے, محفوظ نہیں رہ سکے, ان میں بدلاؤ آیا, آلٹریشن ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا کہ اب فائنل نبی بھیجنا ہے, نبوت سے ختم کرنا ہے, تو نبوت کے بعد ایک کتاب ہونا ضروری تھا جو ریپلیس کرے پیغمبر کو. قرآن جو ہے ریپلیس کرتا ہے نبوت کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ چونکہ اب نبی نہیں بھیجنا ہے اس لیے کتاب کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ اس کا ریپلیسمنٹ بن سکے. یہ ہے اس میں حکمت ربانی. مولانا ذکوان ندوی نے نئی دلی سے لکھا ہے, واٹ از دا رائٹ وے آف تدبر, کائنڈلی ایکسپلین. بھائی دیکھیے رائٹ وے تو یہ ہے, سب سے پہلے اپنے آدمی اپنے آپ کو آبجیکٹو بنائے. ہر آدمی باعث میں جیتا ہے, باعث تعصبات میں, پریجوڈسز میں. ہر آدمی کنڈیشننگ میں جیتا ہے. تو تدبر کا آغاز ہوتا ہے اپنے آپ کو تدبر کے قابل بنانے سے. ایک ہے تدبر کے لیے اپنے کمپیٹنٹ بنانا. وہ کیا ہے؟ آدمی اپنے مائنڈ کو اوپن بنائے, اپنے آپ کو باعث جو ہوتے ہیں تعصبات جو ہوتے ہیں اس سے فری کرے, کنڈیشننگ کو توڑے, ایز تھنکنگ لائے اپنے اندر. ایک لفظ وہی میں کہوں کہ اپنے آپ کو تدبر قابل بنانا. جب یہ بناتا ہے آدمی تو پھر سب راہیں آسان ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ قرآن کو پڑھے گا, حدیث کو پڑھے گا, ہسٹری کو پڑھے گا, سائنس کو پڑھے گا, جتنا اس کے بس میں ہو. یہ نہیں کہ ہر آدمی سب کچھ پڑھے, جتنا اس کے بس میں ہو. اور یہ نیچر کو دیکھے گا, زمین آسمان پر میں غور کرے گا. یہ ساری سے مل کر کے تدبر کا معاملہ ہوتا ہے. تو جتنا اس کے بس میں ہوتا تدبر کرے وہ. اور کسی کے بس میں نہیں ہے تو کسی اسکالر پر بھروسہ کر لے, اوپر ٹرسٹ کر لے, وہ جو کہے اس کو مان لے. دو شکلیں ہیں.
لیکن بہرحال تدبر کا آغاز جو ہے اپنی ڈی کنڈیشننگ سے. وداؤٹ ڈی کنڈیشننگ دیر از نو تدبر. ان کا ایک اور سوال ہے مولانا، انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، واٹ از دی امپورٹینس آف تعلق باللہ ان اسلام؟ تعلق باللہ، تعلق باللہ، تعلق باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے کنٹیکٹ. یہ کنٹیکٹ نفسیات سائیکولوجیکل لیول پر ہوتا ہے، فزیکل لیول پر نہیں ہوتا. تو تعلق باللہ کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا کنسرن بن جائے، آپ گاڈ اورینٹڈ تھنک آ جائے آپ کے اندر، اور اللہ والی اخلاقیات پیدا ہو جائیں آپ کے اندر. تو ایک کنٹینیوس تعلق بن جاتا ہے، ہر لمحہ تعلق. تو آپ اللہ کی یاد میں جینے لگتے ہیں، ہر جگہ آپ کو اللہ ضروری دکھائی دیتی ہے. پوری دنیا آپ کو اللہ کا انڈائریکٹ وے میں مشاہدہ بن جاتی ہے. تمہارا تعلق باللہ کا مطلب ہے اللہ کی یاد میں جینا. اور یاد میں جینا جب ہوتا ہے جب آپ کو یعنی جب آپ کی دریافت، پھر سب سے پہلے تو اللہ کو دریافت کرنا ہوتا ہے. جب آپ دریافت کرتے ہیں تب جا کر یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ اللہ میں جینے لگے. اور سب کچھ کے لیے تفکر ضروری ہے، تفکر، سوچنا. تفکر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مولانا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آیا ہے، ارشد جمال نے دلی سے لکھا ہے کہ تعلق باللہ کے سلسلے میں اپنا کوئی ذاتی ایکسپیرئنس شیئر کریں تاکہ ہم اس کی حقیقت جان سکیں. یہ تو میں بتایا میں نے ابھی آپ کو، یہ پرسوں کا واقعہ ہے. وہ آیت جو تھی میں نے آپ سے بتائی قرآن میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. میں سوچا کہ یہ کو کہا ہم نے اتارا ہے، بات تو صرف اتنی تھی کہ اللہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے، اتنا ہی کہنا تھا. تو اس سے میں یہ بات پائی کہ اللہ جب کوئی عطیہ دے، قرآن ایک عطیہ ہے، تو عطیہ کے ساتھ اپنے آپ یہ چیز لازم آتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے وہ. تو میں سوچنے لگا، تو میں نے کہا خدا میرا بال بال تیرا عطیہ ہے، میری آنکھ تیرا عطیہ ہے، میرا کان تیرا عطیہ ہے، میرا وجود تیرا عطیہ ہے، یہ گھر تیرا عطیہ ہے، یہ آفس تیرا عطیہ ہے، یہ ٹیم تیرا عطیہ ہے، یہ میری فیملی تیرا عطیہ ہے. جب تو نے عطیہ دیا ہے تو اس کی حفاظت فرما. بار بار میں دیر تک یہ سب کہتا رہا، خدا یہ میری فیملی جو مجھے سپورٹ کرتی ہے وہ عطیہ ہے تیرا، یہ ٹیم جو میرے ساتھ دے رہی وہ تیرا عطیہ ہے، یہ گھر جہاں میں، آفس جہاں میں میرا سینٹر ہے کام کرتا ہے وہ عطیہ ہے، یہ گھر جہاں میں رہتا وہ عطیہ ہے تیرا، یہ وجود میرا عطیہ ہے، میرا یہ وجود تیرا عطیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک اچانک ایک معرفت بن گئی. پھر میں نے کہا خدا جب عطیے کا بارے میں سنت یہ ہے، یہ عطیہ تو دیتا ہے تو حفاظت کی ذمہ دار بن جاتا ہے. یعنی عطیہ مستلزم ہے حفاظت کا. قرآن کو بتاؤ عطیہ تو نے دیا، حفاظت کی ذمہ داری بھی تو نے لے لی. تو میں نے اس چیز کو سمجھا کہ ڈسکوری کے درجے بھی آپ جان لیں یہ عطیہ ہے. آدمی بس ایسے رہتا ہے، ڈسکور نہیں کوئی کرتا کہ میرا وجود میرا عطیہ ہے، یہ ساری چیزیں میرا عطیہ ہے. اخبار میں میں دیکھ رہا تھا کل ایک تصویر تھی ایک فلم اسٹار کی، اور شاندار طریقے سے کھڑا ہوا تھا. وہ فلم اسٹار تھا یا وہ اسپورٹس کا آدمی تھا کوئی. تو میں سوچا کہ دیکھو یہ انسان نے دریافت نہیں کیا کہ یہ جو اس کی ہیلتھ ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو شاندار شخصیت اس کی، یہ خدا کا عطیہ ہے. سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں تو ہوں.
جب میں نے یہ چیز اس آیت سے بات سمجھ میں آئی تو ایک عجیب غریب مجھے احساس ہوا کہ اگر آدمی ڈسکوری کے درجے میں جان لے مجھے جو ملی ہوئی وہ سب عطیہ ہے تو اس بات کی ضمانت بن جائے گی, گارنٹی بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس سے افسوس ہے کہ تعلق باللہ کتنا بڑھ گیا, یعنی 1000 اور بلین اور ٹریلین الفاظ کم ہیں اس بتانے کے لیے کہ تعلق باللہ کتنا زیادہ بڑھ گیا. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے, مولانا معرفت کا سرا انسان کا اپنا عجز کو دریافت کرنا ہے. مولانا یہ عجز کو کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے. ایسی صورت میں کس طرح عجز کو دریافت کریں؟ عجز کو دریافت کریں. دیکھیے حقیقت میں آدمی عاجز ہی ہے, ہیلپ لیس ہی ہے حقیقت میں. کل میں اٹھا اپنے کمرے میں جہاں میں 30 برس سے رہتا ہوں, 30 سال سے, اور لڑکھڑا گیا میں تو میں اگر میں گر جاؤں تو میری ہڈی ٹوٹ جائے گی, ہڈی ٹوٹ جائے گی تو کبھی عمر تک اچھی نہیں ہوگی وہ. تو ذرا سا اگر بیلنس گڑبڑ ہو جائے تو بس آدمی گر کے زمین پر ڈھیر ہو جائے گا. ایسے ہر چیز. ہمارے ایک ساتھی تھے شہزاد صاحب کا نام تھا, کا انتقال ہو گیا تو ان کو کینسر ہو گیا تھا, تو پانی پینا مشکل تھا ان کے لیے, کھانا کھانا مشکل تھا ان کے لیے. تو جو آتا تھا ان کے پاس عیادت کے لیے کہتے مجھ کو مت پوچھو, اپنے کو پوچھو کہ تم کیسے ہو سکتے ہو. مجھے دیکھ کے تو آئے ہوئے میری بیمار کرسی کے لیے, تم خود بھی, تمہارا بھی ایسا حال ہو سکتا ہے کہ پانی تم نہ پی سکو, کھانا نہ کھا سکو, چلنا پھرنا تمہارا بند ہو جائے. تو حقیقت میں انسان عاجز ہی ہے. ہم بے خبر ہی ہیں, ہم بے خبر ہیں اس لیے ہم اس کو جان نہیں پاتے, بے خبر جان نہیں پاتے. ایک بار تھا میں اسی گھر میں اٹھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, پتہ نہیں کیا پیش آیا, میری آنکھ جو ہے روشنی جیسے نہیں ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا. کچھ منٹ کے لیے بالکل میں بلائنڈ ہو گیا, بلائنڈ. کئی برس پہلے کی بات, پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا تھا. پھر دیر کے بعد میں دیکھنے لگا چیزوں کو, تو وہ میں نے سوچا کہ آدمی, ہر انسان ایک سیکنڈ میں بلائنڈ ہو سکتا ہے, ایک سیکنڈ میں بلائنڈ ہو سکتا ہے. کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو آدمی عاجز ہی ہے, سچی بات یہ. لیکن چونکہ اس کو وہ ڈسکور نہیں کرتا اس لیے بے خبر رہتا ہے اس سے. تو آدمی اپنی جو ریئلٹی ہے اس کو ڈسکور کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئلٹی کو آپ ڈسکور کیجیے سوچ کر, ریئلٹی کو ڈسکور کیجیے. جیسے وہ امریکہ کا جو باکسر تھا کرتا تھا, آئی ایم دا کنگ آف دا ورلڈ, میں عالم کا بادشاہ ہوں. ایسا اس کا حال ہے کہ جو بیماری پارکنسن, چائے کی پہلے پکڑ سکتا وہ, آئی ایم دا کنگ آف دا ورلڈ. تو وہ اس نے اپنی ایج کو دریافت نہیں کیا تھا. وہ جو بات کو جو پیش آیا اسی کو جان لیتا انٹلیکچوئل لیول پر, وہ شعوری طور پر, تو وہ دریافت ہوتی. اب تو کمپلشن ہے. جب اس کے ہاتھ میں طاقت تھی تب اگر جان لیتا اس بات کو تو وہ دریافت ہوتی, تو عجز آتا اس کے اندر. اب تو کمپلشن میں اب پڑا ہوا ہے. تو عجز کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی بر حقیقت بطور ریئلٹی جیسے ہیں اس کو جان لیں, آپ اس کو ڈسکور کر سکیں. تو اس کے بعد عجز آئے گا. جب عجز آئے گا تو معرفت آئے گی, معرفت آئے گی تو تعلق باللہ پڑے گا, تعلق باللہ پڑے گا تو پیراڈائز آپ کے لکھ دی جائے گی. مولانا مسٹر عاصم ضمیری نے مظفر نگر سے پوچھا ہے,
when Islam emerged, America was unknown, so Islamic dawa could not reach there and was unknown to Americans. My question is, will Americans be responsible while they were not introduced to Islam? Mulana, was Islam not a universal religion at that time? دیکھیے یہ کوشچن جو ہے، ارے آج اپنی ڈیوٹی کو یاد کیجیے. آج امریکہ کو پہنچائی اپنی دعوت. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا، صحابہ کے بارے میں ایک صحابی نے کہا کہ وہ بہت کم سوال پوچھتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اننیسری کوشچن نہیں پوچھتے تھے. یعنی ڈیوٹی تو آپ کو یاد نہیں ہے، پاس میں کیا ہوا اس کو آپ سوال کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے کا معاملہ جو ہے وہ تو دوسروں کا معاملہ ہے. آج جو ڈیوٹی آپ کی ہے آج، وہ کیا سارے مسلمان امریکہ سے ہیٹ کرتے ہیں. سارے ہی مسلمان. میں نے کوئی مسلمان آج تک نہیں پایا جو امریکہ سے ہیٹ نہ کرتا ہو. تو ہیٹ کرنا چھوڑیے. آج جو فرض ہے اس کو ادا کیجیے. جب ہیٹ چھوڑیں گے تو آپ دعا کریں گے، دعا کریں گے تو آپ دعوت کریں گے، دعوت کریں گے تو آپ کی پلاننگ کریں گے ان کو اسلام پہنچانے کی. تو آج کے جو مسلمان ہیں ان کا فرض ہے کہ امریکنوں سے ہیٹ کرنا چھوڑیں. یہ ماضی کی بات پوچھنے سے یہ تو ایک لگژری ہے، انٹلیکچوئل لگژری ہے. یہ اننیسری کوشچن. اس پر آپ کو تڑپنا چاہیے کہ آج کا مسلمان جو ہے امریکہ سے ہیٹ کرتا ہے، حالانکہ ہمارے مدعو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو گئے ہیں ہیٹ کرنے کی وجہ سے. میرے علم میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے اس مشن کے باہر جو امریکہ سے ہیٹ نہ کرتا ہو. تو آج کی ڈیوٹی بھولے ہوئے ہیں، اب ماضی کی بات یاد کر کے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے ہیلتھی سائن. مسٹر خالد انصاری نے نئی دلی سے لکھا ہے، In a recent phenomena, working Muslim youths are indulging in CSR, which is corporate social responsibility. They feel certain companies are doing injustice to their employees, depriving them of their rights, etc. Some of them have even approached courts to take up the social responsibility related issue. Maulana, how do you look at these phenomena and would like to guide them? Should they refrain from indulging into such issue and focus on their ability in doing dawa work? Kindly comment. دیکھیے میں ظاہری طور پر یہ جو گناہ سمجھتا ہوں، گناہ جو ملا ہوا ہے اس پر شکر نہیں کرتے، جو نہ ملا ہوا اس کو لے کر کے یہ سفر کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی جو ملا ہوا ان کو اس سے زیادہ ہے جو اس سے پہلے ان کے باپ دادا کو ملا تھا. یہ یوتھ جو ہیں یہ سوچے کہ میرے باپ دادا کو کتنا ملا تھا. میں اکثر لوگوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا کو جتنا ملا تھا تم کو اس سے زیادہ ملا ہے، کم ملا ہے تم کو؟ ہر ایک کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ملا ہوا ہے. تم شکر کرو، شکر کرو. یہ سب شیطان نے ہم لوگوں کو بہکا رکھا ہے. شیطان کا کام ہے آپ کو ناشکرا بنانا. قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، میں سب کو شکر سے دور کر دوں گا، کسی کو شکر نہیں کرنے دوں گا. یہی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے باپ دادا کو جتنا ملا ہوا تھا اس سے کچھ زیادہ ملا ہوا ہے تو شکر کریں گے. اب آپ کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں، اوباما میں جو ملا ہوا مجھے نہیں ملا ہوا. دیٹ کمپیریزن از رانگ. اپنی حالت سے اپنی حالت کمپیئر کیجیے، اوباما سے اپنے کمپیئر مت کیجیے. اوباما سے مت کمپیئر کیجیے اپنے آپ. اوباما کے کا ابتدائی لوگ جو تھے وہ تو لیبر کا آئے تھے امریکہ میں. اس نے محنت کی کئی نسل محنت کرتے کرتے اب وہ صدر بن گیا. آپ بھی محنت کیجیے، آپ کے پوتے اور پڑ پوتے خوشحال بن جائیں گے.
تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل گناہ ہے ایسا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے سے زیادہ سے کم کر نہ کرو، اپنے آپ اپنے کم سے کم کر کرو، تب تک شکر تو پیدا ہوگا. یہ لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دادا کی جو حالت تھی معاشی، اب میری کیسی ہے. میرے دادا سے بہتر اگر ہے تو شکر کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈالنا چاہیے. مسلمان جو ہے ایجوکیشن کے پیچھے ہیں تو اس کو پرائز اس کی پار ہے وہ. تو بہرحال جو کوئی بھی ایکشن جو ناشکری پیدا کرے وہ بلا شبہ گناہ ہے، وہ بلا شبہ گناہ ہے. اور پروٹیسٹ اور احتجاج یہ جو ہے اور حقوق طلبی اس کو تو میں بلا شبہ گناہ سمجھتا ہوں. جو ملا اس پہ شکر کیجیے، جو نہیں ملا اس کے اوپر اب ہنگامے کھڑا کرتے ہیں. اس کمپنی نے جو کچھ آپ کو دیا ہے کبھی شکر نہیں کیا اس کے اوپر، کبھی نہیں شکر کیا، اور جو نہیں دیا اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیں. بلا شبہ سب گناہ کی باتیں ہیں، کوئی شک نہیں. مس عائشہ نے نئی دلی سے لکھا ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈسینٹ اینڈ ڈسکشن؟ کائنڈلی ایکسپلین. اب بظاہر تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈفرینس ہوتا ہے اس بات میں کہ آدمی سیکر نہ ہو، خام خواہ بحث کرے. اصل چیز جو ہے خام خواہ بحث کرنا. بحث کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی دوسرے کی بڑائی نہیں ماننا چاہتا، اپنی بڑائی کو چاہتا کہ میری بڑائی قائم رہے. یہ جو ذہن ہے، یہ نفسیات کہ بڑائی جو ہے دوسرے کے بڑی مجھے نہیں ماننا ہے، مجھے اپنی بڑائی کو باقی رکھنا ہے، یہ غلط ہے. باقی ڈسینٹ اور ڈفرینس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی یعنی اچھا ہے کوئی برا ہے. ہر چیز ہے کہ آپ کو سیکر ہونا چاہیے، سیکر، سچائی کا متلاشی، اور اتنا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ جب سچائی سامنے آئے تو فوراً پہچانیں اس کو اور سرنڈر کر دیں. سرنڈر کر دیں. میں نے پایا کوئی سرنڈر کرتا ہی کچھ بھی بتاتے نہیں، سرنڈر نہیں کرتا وہ، کیونکہ اس کو تو اپنی بڑائی کو باقی رکھنا ہے. تو ڈسینٹ اور ڈفرینس میں میرے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں ہے. فرق جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ آپ سچائی کے طالب ہیں یا اپنی بڑائی قائم رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے سنس پہ جیتے ہیں یا آپ سچائی کے سیکر ہیں یا ٹروتھ سیکر ہیں. اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ورنہ یعنی ڈسینٹ اور ڈفرینس میں کوئی خاص فرق میرے نزدیک نہیں. ڈاکٹر سعید الحسن نے ذاکر نگر دلی سے لکھا ہے، بابری مسجد ورڈکٹ 2010 کے بعد مسلمانوں نے کوئی ریاکشن نہیں کیا. کیا مسلمانوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے یا وہ پہلے کے مقابلے میں باشعور اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے بن گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو وہ ہے ایکسپیڈینسی، اس کو کہتے ہیں ایکسپیڈینسی. میں نے اسی وقت کہا تھا 1952 میں کہا تھا میں نے، ایک وقت آئے گا مسلمان چپ ہو جائیں گے. اسی وقت کہا تھا میں نے. کیوں؟ ہزاروں لوگ مارے گئے، ابھی بھی کتنے لوگ جیلوں میں پڑے گئے، لوگوں کی تعلیم خراب ہو گئی، کیا کیا نقصانات لوگوں کو ہوئے. تو اب وہ چپ چاپ بیٹھ گئے، اب چپ چاپ ہو کر کے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اگر نقصان نہ ہوا ہوتا مسلمانوں کو اس تاریخ میں تو ابھی بھی ہنگامہ کرتے وہ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دلوں میں اب بھی لوگوں کے بھائی جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ان سے ملیے، آپ اکیلے میں ملیے، سب میں نفرت بولیں گے. جو لوگ جلوس نہیں نکال رہے ہیں، جلسہ نہیں کر رہے ہیں، ہنگامہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھے کہ ان کا دل بدل گیا ہے. ایکسپیرینس ہے، شیئر ایکسپیرینس ہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، بچے ہمارے تباہ ہو گئے، کہ چھوڑو اس کو. لیکن دلوں میں نفرت اب بھی ہے. اس لیے میرے دل اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کو ثواب ملے گا جب وہ کہیں کہ وی ویر رانگ. جب تک مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے 1992 کے بعد جو ہنگامہ کیا تھا وہ غلطی تھی، تب تک یہ ثواب نہیں ملنے والا ہوں. دنیوی اعتبار سے ضرور ان کے بچے پڑھ لیں گے، کچھ کھانے کمانے کا انتظام زیادہ ہو جائے گا ان کا، دنیوی اعتبار سے فائدہ اٹھا لیں گے اس سے.
کہ اگر ان کو اللہ کا انعام لینا ہے, اللہ کے ہاں اس کو ریوارڈیبل بنانا ہے, تو کہنا پڑے گا کہ وی ور رانگ. کیوں ہم نے ہنگامہ کیا؟ خاموشی سے اس وقت ہی رہتے جو آج خاموشی سے ہیں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب کیس کورٹ میں ہے تو آپ ہنگامہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اسٹریٹ پہ کیوں آئے اور یہ ریلی کیوں نکالی, ہنگامہ کیوں کھڑے کیے؟ بیکار چھوڑا پا اسٹیٹمنٹ کیوں دیتے رہے, اسٹیج پہ تقریر کرتے رہے دھواں دھار کیوں کرتے رہے؟ میں اس وقت کہا تھا کہ آپ اس وقت بند کیجیے اور کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیجیے. تب تو انتظار نہیں کیا, اب دیکھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اب چپ ہو گئے. یہ تو ویسے ہی ہے کہ قصہ مجھے یاد آتا ہے, ایک سچا قصہ, کہ ایک صاحب تھے, ایک سیٹھ صاحب, تو ان کا ایک ملازم تھا ایک, تو سیٹھ صاحب مر گئے, تو بیٹا جو ہے گدی پر بیٹھا. تو ایک بہت پرانے ملازم تھے, وہ چاہتے تھے کہ میری تنخواہ بڑھے, تو بیٹے کے پاس آئے, سیٹھ صاحب کے بیٹے کے پاس, کہا کہ صاحب میری تنخواہ بڑھائی نہیں دو, میری تنخواہ بڑھائی نہیں دو. تو بیٹے نے ایسے گھور کر دیکھا ان کو, نہیں تو کیا کرو گے؟ تو کیا تھوڑے تو چپ رہ کر کرتے ہیں, تو صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ حال ہے مسلمانوں کو. ہنگامہ کیا کشمیر میں, فلسطین میں, انڈیا میں کچھ ملا نہیں, اب پیس کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے کچھ پیس کی بات کی, فلسطین میں, کشمیر میں, انڈیا میں, جگہ جگہ ہر جگہ پیسفل ہو گئے ہیں مسلمان. بوسنیا میں, چیچنیا میں, سنجانگ میں, ہر جگہ, فلپائن میں. پہلے بھی پیسفل کیوں نہیں ہوئی؟ تو اب پیسفل ہونا ان کا ایکسپیرینس ہی خانے میں جائے گا, اللہ کے ریوارڈیبل نہیں بنے گا. کیونکہ ریوارڈیبل بننے کے لیے کہنا پڑے گا ان کو کہ وی ویر رانگ. وہ سب میڈنس تھا جو پہلے ہم نے کیا, تب ثواب ہی ثواب ہے, نہیں تو کوئی ثواب نہیں. مس گلزیبہ احمد نے میری لینڈ USA سے لکھا ہے, مولانا صاحب, can you please elaborate this hadith wherein Prophet of Islam said, if you see someone who seems to be isolated from those around him and does not talk much, then try to become close to that person because he has been given wisdom. دیکھیے یہ حدیث جو ہے اس میں ایک اور بات شامل ہے کہ ایک آدمی جو ہے سچائی کی بات بولا, وزڈم کی بات کہی اس نے. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے, ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے وہ. تو اس انسان کی بات اس کے اندر ہے. ایسا نہیں کہ کچھ کیا نہیں, خام خائی حجرے میں بیٹھ گیا, وہ یہ مطلب نہیں اس کا ہے. کہ سچائی کو لے کر کھڑا ہوا, وہ سچائی والی باتیں بولا, وہ وزڈم کی بات کہی اس نے, لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ اکیلا ہو گیا, یعنی خود نے اکیلے میں جا کر بیٹھ گیا. یہ مطلب نہیں اس کا ایک جو بیٹھ جا حجرے میں تو اس کا وزڈم ہے, نہیں, لوگوں نے چھوڑا اس کو. جسے ہمارے جو مولانا عبدالباری ندوی صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ تارک دنیا ہوتے ہیں, میں متروک دنیا ہوں. لوگ تارک دنیا ہوتے ہیں, میں متروک دنیا ہوں. تو وہ بہت صاف صاف بولا کرتے تھے, تو لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو وہ انسان جو صاف گوئی کی بنا پر اکیلے پڑ گیا ہو, اس کے پاس وزڈم ہوگی. یہ مطلب اس حدیث کا. یہ مطلب نہیں کہ کچھ کیا نہیں اس نے, عوام میں آیا نہیں وہ, بس حجرے میں بیٹھ گیا تو اس کا وزڈم ہے, یہ مطلب اس کا نہیں.